رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جو بات آپ پوچھتے ہو تو اصل میں ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ شریعت کے مسائل کا علم، یعنی عمل کا شوق ہے، جذبہ ہے تو عمل کرنے تو چلتے ہیں، مگر جب علم نہیں ہوتا اور وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا تو میرے عزیز نہ وہ حکم ادا ہوتا ہے اور نہ اس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ دین کوئی عمل قول فعل کب بنے گا؟ جب وہ طریق دین پر ہو، اور یعنی کار دین بطریق دین، دین کا کام ہو اور دین کے طریق سے ہو۔ تو زکوٰۃ کے پیسے لیے کہ بھائی وہ غریب بچیاں تھیں، میں تو ان کی شادی کرا دی، بھائی وہاں وہ بہت پریشان حال تھا، بیمار تھا ہاسپٹل میں، تو میں نے اس کی دوا دارو میں پیسے دے دیے۔ اس طرح میرے عزیز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک، یعنی غریب آدمی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ غریب کو بنا دو، یا غریب کا کوئی وکیل، یعنی جس کو اس نے اپنا وہ بنایا ہو کہ میری طرف سے تم لے لو۔ مثلا ایک آدمی غریب ہے اور ہاسپٹل میں لیٹا ہے، اس کا کوئی سرپرست ہے اور اس کا کوئی ذمہ دار ہے اور اس کی طرف سے کوئی وکیل ہے کہ بھائی اس کو زکوٰۃ دے دو، اور وہ لے کر کے پھر اپنا اس پر خرچ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ گئے اور ہاسپٹل میں وہاں جا کر کے ریسپشن پر اور پوچھ لے اس کی دوائی کے اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں، اور آپ زکوٰۃ کے دے آئے اور اپنا خوش ہیں کہ بھائی میں تو زکوٰۃ میں کہ رقم تھی وہ ادا کر دی۔ اسی لیے نماز فرض ہے تو نماز کے احکام جاننے چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے، جب مال اللہ عز و جل نے دیا ہے تو ہمیں اس کے شریعت کے احکام بھی جاننے چاہیے تاکہ صحیح طرح ادا ہو۔ میرے عزیز قرآن کریم میں زکوٰۃ کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے جی، جو ترجمے پہ غور کر کے پڑھتے ہیں تو وہ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ والا بننے کے لیے جہاں بدنی عبادت ہے، نماز وغیرہ، جی وہیں مالی عبادت بھی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جی ہاں، دوسری جگہ ہے وسعت رحمتی کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور مطلب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں میں آیا ہے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی۔ تو اس لیے شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق مقامی علماء سے پوچھ لو، مفتیان کرام سے پوچھ لو، اور خوش دلی سے دینا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھو، زکوٰۃ خوش دلی سے دو، اسے اپنے پر بوجھ نہ سمجھو۔ ارے بھائی اتنے لاکھ نکالنے پڑیں گے، 1 لاکھ نکالوں گا میں؟ ارے تو اللہ کے بندے، جس اللہ نے تمہیں 40 لاکھ دیے ہیں تو 39 جس نے دیے ہیں تو شکر ادا کرو کہ الہ العالمین یہ 39 آپ ہی کے تو دیے ہوئے ہیں، میں ماں کے پیٹ سے ان کو لے کے تو نہیں آیا تھا۔ تو پھر 1 لاکھ نکالنے میں کیوں الجھن ہو رہی ہے؟ اور ایک عجیب فلسفہ ہے زکوٰۃ کا، آپ کو بتاتا ہوں میں، جب بات پوچھی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ عجیب ایک فلسفہ ہے اسلام میں کہ اگر یعنی زکوٰۃ اور میراث امت مسلمہ صحیح طرح شروع کر دے تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کا جو مسلمانوں کا غربت اور فقر کا نظام ہے سارا اپنی جگہ درست ہو جائے۔ اور اسی کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالو گے تو آپ کو یہ علم ہے کہ اگر مجھ پہ کل کو کوئی آفت آ پڑی اور کچھ مسئلہ ہوا تو مالدار مسلمان موجود ہیں جو مجھے 40واں حصہ دیں گے اور ہم پر خرچ کریں گے۔ کیوں اللہ نے رکھا ہے یہ کوئی احسان نہیں، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو میرے عزیز میرے پیارے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ آج کل بہت سے لوگ جب علماء کو مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے، یعنی میں تو چندہ وندہ کرتا نہیں، لیکن بہت سے بیچارے آتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو جب ان کو وہ جاتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ ایک احسان سمجھ کے دے رہا ہے مولانا کو۔ حالانکہ سچی بات، دل کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق سے، فضل و کرم سے بندہ خود ان لوگوں میں ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے اور وہ مال زکوٰۃ کا ہم نکال لیتے ہیں تو اب ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جناب یہ ایک مستقل فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے ہمیں، یہ بوجھ نہیں ہے کہ اس کو اپنے سر کے اوپر سے ٹالنا ہے۔ کہیں بھی دے دو تاکہ بوجھ ہماری طرف سے ختم ہو اور ہم بے فکر ہو جائیں کہ ہاں ہم نے دے دی زکوٰۃ، نہیں۔ اب ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہاں اس کے صحیح مصرف ہے، کہاں اس کی صحیح جگہ ہے، کہاں سب سے اچھا موقع ہے کہ اس کو ہم خرچ کریں۔ یہ تو اوساخ الناس حدیث شریف میں فرمایا، اس کو مال میں ملا کے اگر آپ رکھیں گے تو اپنے مال کو، حلال کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس کی برکتیں مٹ جائے گی، نحوستیں آ جائے گی، تباہیاں بربادیاں آ جائیں گی، امراض اور بیماریاں لاحق ہوں گی۔ انسان آج یہ نہیں سمجھتا کہ مال ایک شے ہے اور برکتیں مال ایک شے ہے۔ میرے عزیز بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، حلال پیور حلال زکوٰۃ جب
اصل میں پھر وہی بات لوٹ کے آتی ہے کہ مسائل کا علم نہیں ہوتا نا. جس دن آپ مالک بن گئے نصاب کے، جس دن آپ نصاب کے مالک بن گئے، جی سمجھ لو، غور سے اچھی طرح سے بتاتا ہوں. جس دن آپ نصاب کے مالک بن گئے تو اس کے بعد سال گزرنے کے بعد اگر اس دن نصاب کے مالک ہیں یا جو بھی زیادہ ہے یا جتنا بھی آپ کے پاس ہے، اب اس دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سے بیچارے رمضان کے لیے وہ کر لیتے ہیں کہ میں تو رمضان میں دوں گا. بھائی شریعت اور دین اور اسلام اور اللہ عز و جل تو تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن، جس دن تم نصاب کے مالک بنے ہو، تو اس دن دیکھو، مثلا شعبان میں، رجب میں، محرم میں، کسی اور مہینے میں. مثلا آپ رجب میں مالک بنے تھے اور پھر ایک سال گزر کے رجب ہی کا مہینہ آیا اور آپ کے پاس مثال کے طور پہ 40 لاکھ آ گئے، 40,000 آ گئے. آپ 1000 نکالو، 1000 نکال دو، یہ 40 لاکھ ہے تو لاکھ نکال دو، فریضہ متوجہ ہو گیا. اب اگر آپ انتظار کرتے ہیں کہ 1 ڈیڑھ مہینے کے بعد رمضان آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے جب رمضان آئے، جی وہ مالیت آپ کی مثلا 40 لاکھ نہ رہی، 20 لاکھ ہو گئی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 20 لاکھ پر بس مجھے تو تھوڑے دینے ہیں، جی اتنے نہیں دینے جو 1 لاکھ دینے تھے، 1 لاکھ کے بجائے اب صرف 50 دینے. نہیں، کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان میں میرے پاس تو صرف 20 لاکھ رہ گئے ہیں تو اس لیے میری زکوٰۃ تو صرف اتنے پر ہوگی، 20 لاکھ کی زکوٰۃ، اور وہ تو تقریباً 50 بنی. ایسا نہیں ہے. جس وقت میں زکوٰۃ لازم ہوئی، جس وقت میں زکوٰۃ لازم ہوئی، اس دن کے کتنے کے مالک تھے آپ. تو مطلب خلاصہ یہ تو مسائل ہیں، یہ تو بعد میں آپ جاننا، میں تو صرف آپ کو بتاتا ہوں. اسے بوجھ سمجھ کے نہ دیجئے، شریعت کا حکم سمجھیے اور ادا کیجئے. ادا بالکل پورا حساب لگا کے. بہت سے بیچارے سال بھر دیتے رہتے ہیں. کوئی آیا دے دیا، کوئی آیا دے دیا. اب ان سے پوچھو کہ جی بس میں تو ایسے دیتا رہتا ہوں، باقی حساب لگانا تو بہت مشکل ہے. مشکل تو شریعت کے تو تمام احکام مشکل ہے. تو اگر مشکل ہے تو بھائی جنت بھی تو لینی ہے آگے. اللہ عز و جل نے پورا فریضہ رکھا ہے، اس لیے آپ سال بھر میں ایک مرتبہ اس کا حساب لگائیے. اور فقہاء علماء نے لکھا کہ اگر ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جن میں بظاہر ہر ایک کو گنتی کرنا بڑا مشکل ہے، تو مثلا آپ کا اندازہ ہے کہ تقریباً یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے 10,000 کی ہوگی، تو 10 کے بجائے 12 لگاؤ، 12 کے بجائے 15 لگاؤ. یعنی آئیڈیا اور اندازہ ایسا ہونا چاہیے جو زیادہ ہی زیادہ ہو. اس لیے کہ اگر آپ نے زیادہ میرے عزیز دے دیا تو آٹومیٹکلی صدقہ ہو گیا آپ کی طرف سے، آٹومیٹکلی صدقہ ہو گیا. لیکن کم نہ جانا چاہیے ورنہ سخت وعید آئی ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ اس باقی مال کو بھی یہ خراب کر دے گا، گندا کر دے گا، میل کچیل مل جائے گا، اس کی برکت کو ختم کر دے گا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا میرے پیارے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو. کیا باتیں ہیں اسلام میں، مذہب اسلام میں کیا باتیں ہیں صاحب، سبحان اللہ. یعنی آپ نے جب شرعی فریضہ صحیح طرح سے ادا کر دیا، میرے الفاظ غور ان پہ غور کرنا، یہ نہیں کہ بس نکال کے کہیں بھی دے دیا اور بس ختم کہ جی ہم تو ذمے سے بری ہو گئے. آپ بری نہیں ہوئے، آپ نے قصور کیا ہے. آپ کا یہ قصور ہے کہ نکالنے کے بعد ادائیگی کی فکر نہیں کی اس کی. جب نکال لو یہ اتنے ہزار ہیں، اتنے لاکھ ہیں، اب ڈھونڈو کہاں کون کون سی جگہ ہیں اور ان تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری. میرے پیارے سمجھو میں جو مضمون عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج امت میں اکثر و بیشتر کچھ تو وہ ہیں جو دینے کو تیار نہیں، کچھ وہ ہیں جو دیتے ہیں تو بغیر حساب کتاب ایسے ہی اپنا چلتا رہتا ہے، اور یہ تیسرے نمبر کے وہ بھی ہیں کہ جو دیں گے اور حساب لگائیں گے تو یہ نکال کے رکھ لیں گے اور بس جو بھی آیا آ رہا ہے، جا رہا ہے اور دے رہے ہیں. اور کسی کو بھی اگر کوئی بتاوے بھائی یہ مصرف نہیں، یہاں یوں ہے، یہاں ایسا ہے کہ جی بس وہ ہمارا تو کام یہ ہے، بس باقی اللہ جانے. نہیں، آپ ہی کا کام یہ ہے کہ آپ ذرا اچھی طرح سے چھان بین کرو. البتہ ایک بات یہاں مسئلے کی بتا دوں کہ اگر ظاہری احوال سے اور پتہ آپ کو لگا کہ بھئی ایسا ہے اور پھر بعد میں اندر سے وہ ایسا نہ نکلا تو آپ عند اللہ مجرم نہیں ہے، سمجھ گئے نا. لیکن اس کی مطلب آپ کا اتنا مال آپ نے نکالا تو اسے صحیح جگہ لگانے کی کچھ فکر تو کرو، تگو دو تو کرو، کچھ تتبع تلاش و جستجو اور کچھ، یعنی جیسے مطلب ایک فریضہ ادا کرتے ہیں ہم، اسے وہ سمجھ کے کہ بھئی جلدی سے بس یہ کسی طرح جائے، ایسا نہ کیجئے.
مدرسے کے بعض کے مثلا احوال آپ کو صحیح معلوم ہے کہ بھائی ان میں کوئی امانت اور وہ نہیں ہے، آپ 2-4 لاکھ اس کو پکڑا کے آ گئے، اور وہ تو 2 سال گزر گئے، ابھی وہ 2-4 لاکھ رکھے ہیں، نہ ان کی صحیح طرح تملیغ کا نظام ہوا، نہ وہ غریبوں پہ خرچ ہوئے ہیں، نہ کسی غریب کو مالک بنایا گیا، بس ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا بھرتے رہتے ہیں جتنا آئے، اس کے بعد 2 سال 1.5 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کہیں میں لگانا ہے۔ تو میرے پیارے، جب تک اس نے وہ زکوٰۃ غریب پر لگا نہیں دی اور صحیح طرح اس کی غریب کو مالک بنانے کی شکل نہیں بنا لی، تب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ مال وراثت کا مال ہے، اس میں وراثت چلے گی، اور آپ مجرم ہوں گے اس بات کے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اس لیے بات وہاں لوٹتی ہے کہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتنی پیاری بات ہے، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا صدقات کے ذریعے علاج کرو۔ سبحان اللہ! اب ہر طرف پیسہ لگانے کو تیار، ساری رپورٹیں بنانا اور ایکس رے لوانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ میرے پیارے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے اتنا بھی کر لیا کرو، تھوڑا بہت 100-50 روپے لگا کے کہیں غریبوں کو کچھ کھانے پینے کا اور کچھ اس کا بندوبست کر دیا، روزانہ ڈیلی بیسس پر کسی کو کہہ دیا بھائی یہ اس دکان سے ذرا یہ چیزیں بنا کے دے دیا کرو، اور نیت یہ کرو کہ میرے اس کو جو ہے شفا ہو جائے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اور مصائب و حوادث جو آتے ہیں، جی مصائب و حوادث کا طوفان جو گھیرتا ہے آدمی کو، حدیث شریف میں دعا و تضرع کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرو، اللہ سے دعا کرو، خوب دعائیں مانگو، آہوزاری کرو، اللہ کے سامنے فریاد کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ آج کل ہم نے صرف وظیفوں کو اصل سمجھ لیا۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک بڑا پیارا مضمون ہے اس مسئلے پر کہ ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ سے، وظیفے پڑھ کے چاہتے ہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنی طرف کھینچ لیں ہم۔ بہرحال تو میں تو اس پر عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں ہے اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکلی ہوگی میرے عزیز تو بھائی فبشرہم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ داغا جائے گا اور گرمایا جائے گا پہلوؤں کو اور چہروں کو اور ہر طرف سے، یعنی یہ عذاب ہوگا، اور ایک گنجا سانپ حدیث شریف میں لپٹ جائے گا جو بہت زیادہ زہریلا ہوگا، اور وہ ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، مال ہوں۔ اس لیے فکر کیجئے۔ آپ نے تو کہا کہ اس طرح سے ہم دے دیں، دینے سے ادا نہیں ہوتا کہ بس کسی کو بھی دے دیا، طریقہ ہے اس کا، اور طریقہ یہی ہے کہ غریبوں کو اہتمام سے۔ میں اپنے اندر کی ایک کڑھن آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر زکوٰۃ دینے والے بھی ملیں گے دنیا میں بہت، لیکن ادا کرنا، صحیح انداز سے دینا اور صحیح لوگوں کو دینا اور مستحقین تک پہنچانے کی فکر کرنا، یہ بات ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے، آپ کو شادی میں دینا ہے تو کوئی غریب بچی ہے اور اس کی شادی کرانی ہے تو شادی کراؤ الحمدللہ، لیکن کیا کرو، اس کا جو سرپرست ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کا نگراں ہے اور وہ ہے دیکھ بھال کرنے والا ہے، جی اس کو جا کے دے دو کہ بھائی یہ میں ان کو دے رہا ہوں، اور خود اسی بچی کو دے دو، یا تو جا کو کہو کہ یہ بچی لو، تمہیں 50,000 ہم نے دیے ہیں اور یہ تمہیں 20,000 دیے ہیں، اور اس کو یہ بھی ساتھ ساتھ سمجھاؤ کہ یہ رسم و رواج کی شادی نہ کرو، ہمارے پیسے کو اس کے اندر نہ اڑاؤ، کیونکہ اول تو وہ ممنوع، وہ جو رسم و رواج کی شادی ہوگی وہ ممنوع، اور ممنوع میں تم جا کے مدد کر رہے ہو، ہیلپ کر رہے ہو، سبب بن رہے ہو۔ اس لیے اس کی بہتر صورت اس سے بھی یہ ہوگی کہ کوئی کپڑے اور ایسی ضروری چیزیں جو ان کے کام آئے وہ ان کو خرید کر دے دو کہ یہ ہم نے تمہیں دیے۔ اور پتہ تھوڑا بہت اگر معلومات ہو سکے تو اندازہ بھی لگا لینا، بہت سی مرتبہ جن غریب بچوں کے نکاحوں کا معاملہ ہوتا ہے تو انہیں بہت سے لوگ اتنا دے چکے ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی انصاف کی مالک ہو جاتی ہیں، مگر چونکہ انہیں رسم و رواج کا معاملہ کرنا ہے تو اس لیے وہ ہاتھ پھیلائے رہتی ہے پھر بھی کہ اور کہیں سے آئے۔ تو زیادہ گہرائی میں جا کے پڑھ کے ضرورت نہیں ہے، لیکن سرسری طور پہ کچھ نہ کچھ معلومات کر لینی چاہیے۔ اسی طرح ہاسپٹل میں آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگا دو، آج بہت سی تنظیمیں ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان کا نظام شریعت کے مطابق ادائیگی زکوٰۃ کا یہ بہت اہم بات ہے۔ اب آپ نے ایک وہ بنایا ہے، کیا کہتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانے کا مثلا بنایا، ٹھیک، اور اس میں زکوٰۃ کی رقم آپ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا ہال ہے، اس میں صبح شام آ جاتے ہیں غریب اور ان کو روٹی اور کھانا اور سب کھلا رہے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی؟ جی نہیں ادا نہیں ہوئی۔ ان کو دے دو اگر کہ وہ آتے ہیں اور کھانا اپنا لے کے چلے جاتے ہیں، اب جتنا مال ان کو مالک بن گئے،
یہ سب شریعت کی باتیں ہیں، مسائل مفتیوں سے پوچھو آپ تو پھر پتہ چلے گا۔ بہرحال علی کل حال تو یہ چند چیزیں میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں، اگر اس طرح سے بس ویسے ہی دے دی جائے زکوٰۃ تو میرے عزیز ایسے ادا نہیں ہوتی، اس کا طریقہ ہے، اس طرح سے خرچ کرنی چاہیے، مگر مسائل کا ان کی ضروری، یعنی جب اللہ نے مال دیا تو کم از کم تھوڑے بہت مسائل جان لو۔ آج کل بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور موٹے موٹے مسئلوں کا علم نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی بعض موٹے موٹے مسائل بتاتا ہوں۔ ابھی ایک آئے اور اچھے دیندار، یعنی تقریباً 2 مہینے پہلے، کہ جی میں نے فلاں سے دکان میں اتنے لاکھ لیے تھے اور میں کاروبار کر رہا ہوں اور ان کو ہر مہینے اتنا دیتا رہتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ان کو ہر مہینے اتنا دیتے ہیں؟ اور وہ قرض ہے کہ نہیں، وہ قرض تو جب وقت آئے گا میں دوں گا ہی ان کو پورا کا پورا۔ تو میں نے ان سے کہا میرے پیارے، یہ تو سود دے رہے ہو تم ان کو، یہ تو سود دے رہے ہو، نہ دینا جائز نہ لینا جائز، حالانکہ دیندار آدمی۔ تو مسائل کا، شریعت کا علم نہ ہو جی، اور پھر آدمی کوئی کام کر رہا ہو، یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کا۔ بہت سے جذبات میں کر بھی لیں گے جی، لیکن جب ادا نہیں ہوا تو شریعت کا حکم جب ادا نہیں ہوا تو آپ مجرم رہے جوں کہ تو۔ قیامت میں اگر آپ یوں کہیں گے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے عزیز یہ عذر قیامت میں شمار، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہاں معلوم نہیں تھا۔ اللہ پوچھیں گے کیوں علم نہیں حاصل کیا تھا؟ جب مال آیا تو علم حاصل کرو، جب مارکیٹ میں بیٹھ رہے ہو تو مارکیٹ کے مسائل، خرید و بیچ کے مسائل کا علم حاصل کرو، نماز مکلف ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، نماز پڑھنی ہے، نماز کے مسائل کا علم حاصل کرو۔ یعنی حال کا علم یہ ہے اصل جو علم دین کے ہم مکلف ہیں، وہ کیا ہے کہ جو جس وقت جو حال ہے ہم پر ہمارا، اس کے مسائل ہم پر فرض ہیں۔ ایک آدمی پوری زندگی معمولی سا کھاتا پیتا زندگی گزار دی، بیچارے کے پاس اتنا ہوا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتا، تو کوئی اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ سیکھے۔ ہاں اس لیے سیکھے کہ دوسروں کو سکھانا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال تو اس لیے جو آپ کا مین مضمون تھا تو میرا جی چاہا کہ اس کو عرض کر دوں، کیونکہ کئی لوگ ابھی میرے خیال سے کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے حضرت اس طرح سے زکوٰۃ، اس طرح سے زکوٰۃ۔ میں ان کو پھر سمجھاتا ہوں بھائی اس طرح زکوٰۃ مت دو، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس کئی لاکھ روپے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایک پلاٹ خرید کے اور جو ہے مکان بنا لوں، میری مدد کر دو۔ بھائی تو بھی مالک نصاب ہے، ہم زکوٰۃ سے تیری مدد کر دے تو کیسے مدد ہوگی؟ تو اگر تمہیں چاہیے کہ ہم مدد کر دے، تم خرید لو، خرید کے مقروض ہو جاؤ، جب مقروض ہو جاؤ گے اور قرضہ تم پہ ہوگا، ہم زکوٰۃ سے مدد کر دیں گے۔ یہی سب اسی کی بات ہے، مسئلہ مسائل کی اور شریعت کے جاننے کی، جاننا چاہیے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تم کو میں جواب دے رہا ہوں لیکن یہ جوابات سب کو سنانے ہوتے ہیں، اس لیے میں عرض کر دوں کہ جو بھی دولت والے ماشاءاللہ دنیا میں اللہ نے بہت لوگ ہیں جن کو دولت دی ہے، وہ اپنا حساب کتاب اچھی طرح سے رکھے، ورنہ بہت سنگین جرم بھی ہے اور اس کی نحوست بہت بری ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا گنے کا جو رس ہوتا ہے، گنا، قصب السکر، شوگر کین جسے انگلش میں کہتے ہیں، جس سے ہم چینی اور یہ سب گڑ وغیرہ بناتے ہیں، جب اس کو وہاں اس میں ڈال کر اور گرم کرتے ہیں اور اس کے اوپر جھاگ آتا ہے، میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے، کیونکہ میں ہندوستان میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو اس کو جھارا کہتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں، اسے اس میں ملا بھی رہنے دو اور پھر آپ صاف ستھری چینی بناؤ، لا کے دکھاؤ بنا کے۔ تو یہ اوساخ الناس سے میل کچیل ہے پیارے، اگر تیرے مالوں میں ملا رہے گا تو بچوں میں، تجھ میں، بیوی میں، گھر میں، کاروبار میں، حادثات میں، بلاؤں میں، ایکسیڈنٹ میں، ان میں ظاہر ہوگا، پھر یہ ان میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے صحیح طرح زکوٰۃ نکالو میرے عزیز، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اب صدقات کی باری ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ہی نہیں نکالتا اور صدقات پہ لگا، ایک آدمی میراث ہی دبائے ہوئے ہے اور صدقات پہ لگا ہے، ایک آدمی لوگوں کے قرضے نہیں دیتا اور صدقات پہ لگا ہے۔ ارے بھائی تو حج کرنے چل دیا، تو لوگوں کو عمرہ کرا رہا ہے اور تو جو ہے آگے بڑھ کے مدرسوں میں چندہ دے رہا ہے، پیارے تیرے اوپر اگر پہلے سے قرض ہے، لوگوں کے حقوق ہیں جی، اور لوگوں کے پلاٹ ہیں اور میراث ہے، تو یہ پہلے کیوں نہیں ادا کرتا؟ اللہ کو نہیں حاجت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو بہرحال صدقات کا ایک نظام بنانا چاہیے ہر آدمی کو، اور اسی طرح یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی پورے صحیح طرح سال بھر میں غور کرے وہ کہ میں فلاں وقت میں نصاب کا مالک ہوا تھا۔ اب یہاں بہت سو کے ذہن میں آئے گا میری یہ باتیں سن کے، اور کل کو سوالات آنے شروع ہو جائیں گے، اجی ہم کو تو یاد نہیں کہ ہم زندگی میں سب سے پہلے کب مالک نصاب بنے۔ یاد نہیں تو وہ ذرا ذہن دوڑاؤ،
ذہن دوڑاؤ اور سوچو اور غور کرو تو جو یاد آئے کہ غالباً فلاں مہینے میں فلاں وقت میں جب میں نے یہ کاروبار کیا تب میں نصاب کا مالک بنا، بس وہ شمار کر لو۔ ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے جو ظن غالب ہو اس کو لے لو، جو ظن غالب ہو اس کو لے لو۔ اگر آپ کہیں ظن غالب بھی نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے تو بس آپ اپنے طور پر ایک وقت متعین کر لو اور پھر ہر سال اسی وقت میں دیا کرو۔ یہ سب چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی، لیکن جیسے میں نے کہا جس کی جو حالت جب پیش آئے تو علماء کرام سے معلوم کرے، مفتیان کرام سے پوچھے۔ زکوٰۃ کو محض ویسے ہی کہ بھائی چلو ہم رمضان تک مؤخر کریں، ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کو کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے تو پھر احتیاطاً اتنے دنوں کے اندر جتنی کمائی ہوئی ہو اس کی الگ سے مستقل زکوٰۃ دینے کا اپنا معمول رکھیے باقاعدہ۔ جی ہاں، اپنا معمول رکھیے۔ اور پھر اس میں آج کل ہم عام طور سے یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل ان مہینوں کے عادی ہو گئے۔ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے بات کہ ہمارا اسلامی جو نظام گھومتا ہے اور اسلامی تمام عبادات کی جو ترتیب قائم ہوتی ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائی، وہ قمری جو مہینہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ 354 اور 365 60 تو فرق تو ہو جاتا ہے 10 11 12 دن کا، اس لیے یہ فرق بھی فرق ہے، یہ فرق بھی شریعت کے احکام میں فرق ہے۔ اور مستقل اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ آج کل کے حالات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا حج کا نظام، ہمارے روزوں کا نظام، ہمارے عید و بقرعید کا نظام سارا اسی پر تو ہے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ میں اپنے بہت سے متعلقین کو دیکھتا ہوں جب وہ ماشاءاللہ خطوط لکھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ نیچے ساتھ میں ضرور اسلامی تاریخ لکھتے ہیں۔ علی کل حال تو سمجھ گئے بھائی، اس لیے زکوٰۃ کی یہ ترتیب رکھو۔ اور بس چلتے چلتے کچھ باتیں آ رہی ہے ذہن میں میرے پیارے، اس کی کوشش کیا کرو کہ جب نکالو تو اس کے بعد مصارف جلدی دیکھ کر کے اس کو خرچ کر ڈالو، اس لیے کہ جب تک وہ غریب پر نہیں گئی نا، صرف نکال کے رکھے ہوئے ہو تو تب تک وہ زکوٰۃ یعنی آپ کی ملک سے نکل کر غریب کی ملک میں جب تک نہیں گئی تو تب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اپنے اس پر۔ جی ہاں، نکال کے رکھ لی تو اب ادائیگی کی بھی فکر کرو، ڈھونڈو اور تتبع کرو اور ایسے لوگوں کا پتہ لگا کے رکھو۔ بے شک مدرسے اور مکتب اور یہ ایسی جگہیں جہاں غربا فقراء پڑھتے ہیں وہاں ڈبل آپ کو اجر مل جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح مصرف پر لگے گی اور پھر وہ اس کے ذریعے سے پڑھیں گے بھی، علماء بھی بنیں گے۔ لیکن بس یہی کہوں گا کہ ذرا سنبھل کر، اور مدارس کا حال اور ان لوگوں سے معلوم ذرا تھوڑا سا، بس میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، اتنا کہوں گا کہ احوال معلوم کر لو اور ان سے اس کے بعد جو ہے پھر آگے قدم بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی بس معاملہ چلتا رہے۔ جی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، اور جو شریعت کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے۔ بدنی عبادات، مالی عبادات، میرے پیارو رمضان کا مہینہ خوب دعائیں مانگیں گے، ہم خوب عبادت کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے مال کا مسئلہ ایسا نازک ہے۔ میں نے 4 دن پہلے وہ مول احمد علی لاہوری کا بھیجا تھا، 80% دین سے دوری، یہ جو حرام پیٹ میں جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے اس کا بھی اہتمام سے اس کو نکالو۔ اور خواتین وہ بیچاری یہ سمجھتی ہے میرا زیور تو میں تو یہ تو استعمال کی چیز ہے اور استعمال میں لاتی ہوں، تو استعمال میں تو لاتی ہے، لیکن یہ جو زیور سونا چاندی، یہ سونا چاندی ایسی چیز ہے چاہے استعمال میں لاؤ چاہے بزنس کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ دینی ہے، دونوں صورتوں میں دینی ہے۔ جی میرے پاس تو ہے نہیں، تیرے پاس ہے نہیں تو اسی کا حصہ کر نکال کے دے، تو بوجھ کیوں بنا رکھا؟ وہ شوہر کیوں دے گا؟ اگر تم اس کی مالک ہو اور شوہر نے مالک بنایا، ہر جگہ کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے، تو پوچھ لو اس سے، شوہر سے، جیسا عرف ہو جہاں کا، اگر مالک ہو تو تم پر ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھنا کہ تم اگر زکوٰۃ تو شوہر دینا چاہتا ہے تو کم از کم تم کو خبر کرے یا تم اسے کہو کہ میری طرف سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے، وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ میرا اپنا ذاتی معمول اسی طرح ہے، میں گھر میں ان کو کہتا ہوں تمہاری زکوٰۃ کے اتنے بنتے ہیں، یہ لو پیسے، اور بھی مزید کچھ لو، یہ تم رکھو اور یہ لو، میں نے ان کو دے دیا، وہ اس کے مالک بنی، اب اس کے بعد پھر مجھ کو دیتی ہے کہ یہ میں نے اپنے زکوٰۃ ادا کی، الحمدللہ صاف ستھرا۔ یہی بقرعید کے موقع پہ ہوتا ہے، ہاں بھائی قربانی کا یہ نظام ہے، لو یہ پیسہ لو اور اپنی قربانی کا جو ہے نظام بناؤ۔ وہ پھر وہ کہیں گی ہم کو کہ اچھا یہ کر لو، تو بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے خرید لیا تمہاری طرف سے، صاف نظام ہونا چاہیے، خرید بھی لیا، قربانی بھی کر دی اور اسے علم بھی نہیں، اب وہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال
تو اس لیے یہ بات ضمناً ذہن میں آ گئی میرے، تو میں نے عرض کر دی. تو اس لیے خواتین کو بھی اس اپنا اہتمام رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کا. جی ہاں، اہتمام رکھنا چاہیے. اگر اتنی غربت ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے تو زیور کو سجا کے رکھ کیوں رکھا ہے؟ ورنہ تو وہ تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ادھر عمر گزرے گی اور ادھر سارا زیور کا وہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں چلی جائے گی. لیکن بہرحال اس پر زکوٰۃ تو آتی ہے. جی جی جی، اللہ عز و جل ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. ہماری جتنی رمضان میں عبادات اور دعائیں اور صیام و قیام ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو قبول فرما لے. حق تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ہماری آخرت کا معاملہ، موت کا معاملہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہ موت سے پہلے توبہ نصوحہ کی توفیق دے دے، اور موت کے وقت ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے. مغفرۃ عند الموت اور راحۃ بعد الموت، موت کے بعد راحت و آرام. عالم ارواح میں، جنتوں میں ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، وہاں نیک لوگوں کے ساتھ والحقنی بالصالحین جا کے مل جائیں. اللہ یہ آسان کر دے. ٹھیک ہے جناب، یہ پورا سمجھو بیان ہو گیا. میں آج کل یہ سوچتا ہوں جب کوئی اہم سوال ہوتا ہے، یوں تو بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک جوابات، لیکن جب کوئی اہم سوال ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تفصیل سے بتا دوں تاکہ سب سن لیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.